إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قبل صد احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں لاکھوں مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، جہاں وہ کئی دنوں سے مناسک حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی ہی سعادتیں بار بار حاصل کرنے کی توفیق دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی یعنی خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تھی، تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں کہ لوگ اس بیت اللہ کی طرف آئیں اور آ کر اس کا طواف کریں اور آ کر حج کے مناسک اور حج کے احکام پورے کریں۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، آپ اعلان کریں گے، اس کے بعد پھر لوگ پیدل بھی چل کر آئیں گے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، اور اسی طرح ہر دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، اس لیے کہ دبلی پتلی اونٹنی چلنے میں بہت تیز ہوتی ہے، تو ہر سواری پہ سوار ہو کر یہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ کس لیے آئیں گے؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ ان منافع کو پالیں، ان فوائد کو پالیں جو اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کے اندر رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ منافع اور وہ فوائد کون سے ہیں جو کہ حجاج بیت اللہ کو نصیب ہوتے ہیں اور ان کو حاصل ہوتے ہیں؟ یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن ان فوائد میں سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک کر کے واپس گھر لوٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو شخص حج کرتا ہے اور حج کے اندر ہر قسم کی بےہودگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے کہ جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔
یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے گناہوں کو بالکل دھو دیا جائے اور اس کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیا جائے۔ فائدوں میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہی ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، تو اس حج مبرور کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ جنت کا حصول یہ بہت بڑا فائدہ ہے حج کے فوائد میں سے، یہ اور اس کے علاوہ بے شمار فوائد جو حجاج بیت اللہ کو نصیب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع یہ ہے کہ اس حج کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، کون سے مقاصد ہیں جو کہ حاصل ہوتے ہیں، یا کون سے وہ سبق ہیں جو کہ اس حج کے پورے فریضے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو آئیے ذرا ان دروس پر اور ان مقاصد پہ غور کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ حاجی جب اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو روانہ ہوتے ہوئے وہ اپنے گھر والوں کو تلقین کرتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے، ان کو وصیت کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ سفر زندگی کا آخری سفر ثابت ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے گھر کو واپس نہ لوٹ سکے، تو اپنے گھر والوں کو وصیتیں کر کے جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان رشتہ داروں سے معافیاں مانگتا ہے جن سے اس کی کسی قسم کی کوئی لڑائی ہوتی ہے یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی ناراضی ہوتی ہے، تو ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے وہ معافیاں مانگتا ہے۔ اور پھر جب میقات پہ پہنچتا ہے تو صرف 2 چادریں زیب تن کر لیتا ہے سفید رنگ کی۔ یہ چیز، اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح یہ سفر حج ہے، یہ سفر حج انسان کو سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ سفر آخرت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب کسی بھی لمحے میرے اوپر موت آ سکتی ہے، تو اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد اس طرح کرنا، میرے بعد اس طرح کرنا، میرے بعد اس طرح کرنا، میری امانتیں لوگوں کو لٹا دینا، جو میرے پاس لوگوں کی رکھی ہوئی ہیں، جو میرے اوپر لوگوں کے قرضے ہیں وہ قرضے ادا کر دینا، مالی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، ان کے متعلق وہ وصیت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر وہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کفن بھی بالکل اسی طرح پہنایا جاتا ہے جس طرح حاجی احرام کی چادریں پہنتا ہے، انسلے کپڑے اور انسلی چادریں جن کے اندر اس کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ تو یہ سفر حج انسان کو سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ اے انسان، آخر کار تیری زندگی کا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور تو اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ کر ان کو وصیتیں کرتے ہوئے، اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی موت اچانک آ جائے اور اس کو وصیت کرنے کی مہلت ہی نہ ملے، کیونکہ ہمارے تو لمبے لمبے پروگرام ہوتے ہیں نا کہ ہم نے 5 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں یہ کرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا پروگرام کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ابھی آپ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کسی پروگرام کے لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ اجل ملک الموت موت کا پیغام لے کر کے آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے سفر آخرت کو یاد کرو کہ اسی طرح سے جس طرح حاجی سفید چادریں پہن کے جاتا ہے، انسلے کپڑے پہن کے جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسلی چادروں کے اندر آپ کو لپیٹ کر اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے حج کے اندر جب انسان احرام باندھتا ہے، نیت کرتا ہے، تو پھر وہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر حج تمتع کر رہا ہو تو وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر جب تک وہ بیت اللہ کا طواف شروع نہیں کرتا تب تک اس کی زبان سے یہ تلبیہ چلتا رہتا ہے، اور پھر وہ عمرہ کر لیتا ہے، اس کے بعد احرام اتار دیتا ہے، پھر 8 ذوالحج کو دوبارہ احرام باندھتا ہے، پھر سے وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔
پھر 8 کو بھی تلبیہ پڑھتا ہے، 9 کو بھی تلبیہ پڑھتا ہے عرفات کے اندر، اور پھر 10 کو بھی مینا کی طرف واپس لوٹتے ہوئے مزدلفہ سے تلبیہ پڑھتا ہے، اور جب تک وہ بڑے شیطان کو کنکریاں نہیں مارنا شروع کرتا تب تک اس کی زبان پہ تلبیہ جاری رہتا ہے۔ یہ تقریباً 3 دن ہوتے ہیں۔ یہ تلبیہ ہے کیا؟ اس سے کیا سبق ملتا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ اور اس میں کون سا مقصد ہے جو چھپا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت حاجی کو اور حاجیوں کے علاوہ دیگر لوگوں کو کیا سبق دینا چاہتا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کریں اور اپنے دل سے بھی اللہ رب العزت کی توحید کو مانیں۔ جب تک آپ زبان سے اقرار نہیں کریں گے، دل سے اللہ کی توحید کو نہیں مانیں گے، تب تک آپ کی نہ تو آپ کی حج جیسی عبادت قبول ہوگی نہ کوئی اور عبادت آپ کی قبول ہوگی۔ توحید بنیاد ہے تمام کے تمام اعمال کی قبولیت کے لیے۔ تمام فرائض اسلامیہ، دین کے جتنے فرائض ہیں اور دین کے اندر جتنے اعمال صالحہ ہیں، ان تمام کی قبولیت کی بنیاد ہی توحید ہے۔ توحید کے سوا کوئی عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے حاجی کو بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ تلبیہ ریپیٹ کرو اور اونچی آواز سے پڑھو۔ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنے ارد گرد پتھروں کو، درختوں کو گواہ بناؤ کہ یہ درخت اور یہ پتھر بھی قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں کہ اس بندے نے نعرہ توحید بلند کیا تھا اور اس نے کہا تھا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیری عبادت کے اندر تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری کی ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں اللہ تو نے دی ہیں، سارے شکرانوں کا مستحق تو ہے اور ساری بادشاہت کا مالک تو ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غلامی کے جذبات، بندگی کے جو جذبات ہیں وہ خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہونے چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں تو فلاں پیر صاحب کا غلام ہوں، میں تو فلاں کا غلام ہوں، اور پھر کہتے ہیں جی میں تو فلاں کے دربار پہ حاضری دینے کے لیے گیا تھا۔ اور اللہ کے بندے حاضری صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے، کسی بندے کے لیے حاضری نہیں ہے، کسی ولی، بزرگ، امام، کسی پیر کے لیے حاضری نہیں ہے۔ حاضری ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ لبیک اللہم لبیک کا یہی مطلب۔ تو یہ تلبیہ جو بار بار پڑھوایا جاتا ہے، اس سے یہی سبق دیا جاتا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہر حاجی کو، ہر عمرہ کرنے والے کو، کہ جب تک اللہ رب العزت کی توحید کو نہیں مانو گے، زبان سے اس کے اقرار نہیں کرو گے، دل سے اس کو مانو گے نہیں، دل سے اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھو گے، اور جب تک عملی طور پر توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے، تب تک آپ کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ لوگوں تم حج اور عمرہ کس کے لیے مکمل کرو؟ للہ، صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مکمل کرو۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ریاکاری بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، دکھلاوا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر دل میں یہ خواہش ہو کہ میں حج کروں گا لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، کسی بی بی کے دل میں یہ تمنا ہو کہ میں حج کروں گی تو لوگ مجھے حاجن بی بی کہیں گے، اگر یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے، لوگ آپ کو کہیں گے حاجی صاحب یا لوگ آپ کو کہیں گے حاجن بی بی، لیکن اللہ رب العزت سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من اشرک معی غیری، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو بندہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، دکھلاوا کیا، ریاکاری کی، کسی سے تعریف سننے کی خواہش تھی، اللہ فرماتے ہیں ترکتہ وشرکہ، اس کو اور اس کے شرک کو میں چھوڑ دوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے عمل کی جس میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا رہا۔ عمل کرنا ہے تو خالصتاً میری رضا کے لیے کرو۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے تو دین خالص ہی ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی، ریاکاری، دکھلاوے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، وہ دین اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرو. یہ سبق ہے حجاج کے لیے بھی اور اسی طرح ہم لوگوں کے لیے بھی. اسی طرح سے ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جب میقات پہ پہنچتے ہیں تو میقات پہ جا کے اپنے دوسرے کپڑے اتار دیتے ہیں، صرف انسلی 2 چادریں پہنتے ہیں اور اپنے سر پہ کچھ نہیں پہنتے، اپنا چہرہ ننگا رکھتے ہیں، اور پھر آپ پر کئی شرطیں لاگو ہو جاتی ہیں کہ آپ نے خوشبو نہیں لگانی، آپ نے ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری پابندیاں. پھر آپ بیت اللہ میں پہنچتے ہیں، طواف کرتے ہوئے آپ پر یہ پابندی ہوتی ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لیں، اس کو اجتباء کہتے ہیں. پھر آپ پر یہ بھی پابندی ہوتی ہے کہ پہلے 3 چکروں کے اندر آپ نے اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہے. پہلے 3 چکروں کے اندر اس کو رمل کہتے ہیں. طواف کے 7 چکر پورے کرنے ہیں. پھر اس کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اس کی الگ ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے کہ وہ کیسے کرنی ہے. پھر آپ کو 8 ذوالحج کو مینا میں جا کے ٹھہرنا ہے. پھر 9 کو عرفات میں پہنچنا ہے. پھر 9 کی شام کو اگرچہ سورج غروب ہو جاتا ہے لیکن حجاج کو یہ حکم نہیں کہ وہاں پر مغرب کی نماز ادا کریں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ مغرب مزدلفہ میں جا کے پڑھنی، عشاء کے ساتھ جمع کر کے. پھر وہ رات وہاں گزارتے ہیں، اگلے دن مینا میں واپس آتے ہیں، پھر دیگر مناسک کی حج مکمل کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کو کیا سبق دیتی ہیں؟ انسان کو یہ سبق دیتی ہیں کہ آپ نے ہر قدم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے. اپنی مرضی کے مطابق کوئی عبادت نہیں کرنی، نہ تو حج جیسے عبادت آپ اپنی مرضی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا. تم مجھ سے حج کے احکام کو سیکھو، میں جس طرح سے حج کر رہا ہوں تم نے اسی طرح سے حج کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میری تم سے دوبارہ ملاقات نہ ہو. وہ آخری حج تھا نبی، وہ ایک ہی حج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہی آخری حج تھا. اس کے چند دنوں بعد، کچھ عرصہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے. تو یہ جو حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مجھ سے حج کے احکام سیکھو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام کی تمام عبادات کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری عبادات کس کے طریقے پر ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں. ورنہ اگر کوئی یہ سوچے کہ جی وہاں پر رش بہت ہوتا ہے 9 ذوالحج کو عرفات میں، تو کیوں نہ ہو کہ میں 7 ذوالحج کو چلا جاؤں اور وہ وقوف عرفہ کر کے پہلے آ جاؤں تاکہ لوگوں کے رش سے میں بچ جاؤں گا، میری جان چھوٹ جائے گی. کیوں میں 10 ذوالحج کو جا کے کنکریاں ماروں؟ میں پہلے جا کے کنکریاں کیوں نہ مار لوں؟ کیوں میں 11 اور 10 کو کیوں قربانی کروں؟ میں قربانی پہلے کیوں نہ کر لوں؟ 11 اور 12 کو تینوں جمرات کو کنکریاں کیوں ماروں؟ بہت رش ہوتا ہے، بہت شدید گرمی بھی ہوتی ہے، تو میں پہلے جا کے کیوں نہ مار لوں لوگوں کا رش ہونے سے پہلے؟ نہیں، اگر آپ اپنی مرضی کریں گے تو آپ کی یہ عبادت برباد ہو جائے گی، آپ کو ایک پائی برابر بھی اجر نہیں ملے گا. یہ سبق ہے ہم سب کے لیے میرے عزیز بھائیوں کہ ساری کی ساری عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو گے تو یہ عبادات اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوں گی. پھر حاجی کو یہ بھی سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. کہ حاجی صاحب جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کے پورے سفر کے اندر لا رفث ولا فسوق ولا جدال، آپ نے نہ تو کسی قسم کی بے حیائی کی گفتگو کرنی ہے اور کوئی بےہودہ عمل نہیں کرنا، کوئی ایسا عمل جس میں بے حیائی کا پہلو ہو اس سے آپ نے بچنا ہے، اور ولا فسوق اور کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ولا جدال اور کسی سے الجھنا نہیں ہے، کسی سے لڑنا نہیں ہے. جگہ جگہ پہ رش ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ انسان کو بہت ساری مشقتوں دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ نے کسی سے الجھنا نہیں ہے، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. یہ چیز انسان کو سبق دیتی ہے، حاجی کو بھی اور مجھے اور آپ کو بھی. اللہ کا یہ حکم ہمیں سبق دیتا ہے، اور یہ اصل مقصد ہے اس حج کی فرضیت کے پیچھے کہ انسان اپنے کردار کو سنبھالے، اپنے کردار کو پاکیزہ بنائے، اور انسان اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے. اخلاق حسنہ، خلق حسن جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. کئی لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات و زکوٰۃ کا اہتمام بھی کرتے ہیں،
اور حج عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن اخلاق کے اعتبار سے انتہائی بدتمیز بد اخلاق ہوتے ہیں. لوگوں سے بات بات پہ جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. لوگوں کو چھوڑے اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور ہم سب سے برے اپنے گھر والوں کے لیے ہوتے ہیں. لوگوں کے لیے بڑے اچھے بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں اور جناب بد اخلاقی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ سبق دیتا ہے انسان کو کہ آپ پوری زندگی اسی طرح سے کریں، اسی طرح سے گزاریں، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں، اپنے کردار کو پاکیزہ بنائیں. آپ لوگوں کے سامنے ہوں تب بھی لوگوں کی آنکھوں سے آپ دور ہوں، خلوت میں ہوں تب بھی آپ اپنے کردار کو پاکیزہ بنائیں. اسی طرح ایک اور سبق یہ ملتا ہے، اللہ نے فرمایا حجاج کرام کو کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم زاد راہ لے لو، سفر خرچ لے لو اس سفر حج کے لیے، لیکن یاد رکھنا بہترین زاد راہ، بہترین سفر خرچ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. اور انسان اس دنیا کے اندر ایک مسافر ہے. جس طرح حاجی مسافر ہوتا ہے اور اس کے لیے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اسی طرح میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص اس دنیا کے اندر مسافر ہے، اور ہمارے لیے بہترین زاد راہ، بہترین سفر خرچ کیا ہے اس سفر کے اندر؟ وہ تقویٰ ہے. تقویٰ بہترین لباس ہے. انسان خوبصورت کپڑے پہن کر اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے، خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں جو اللہ کا خوف ہے، جو تقویٰ پرہیزگاری کا جذبہ ہے، یہ اصل میں اس کا کردار ہے، اور یہ وہ لباس ہے جو اپنے آپ کو اس کو مزین کرتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں پوری زندگی کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ایسا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جو آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے بچانے پر آپ کو آمادہ کرے کہ آپ نے برائیوں کے قریب نہیں جانا، گناہوں کے قریب نہیں جانا. یہ وہ چیز ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے اس سفر دنیا کے اندر، سفر آخرت کے اندر ہمارے لیے بہترین زاد راہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ تقویٰ نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو، ہم نے جو کچھ کہا ہے، جو بیان کیا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، حج بیت اللہ کی جو عبادت ہے، اس سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سارے کے سارے حجاج ایک لباس کے اندر ملبوس ہوتے ہیں، اور اپنی زبان سے وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیک آواز ہو کر وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتے ہیں. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ سارے کے سارے انسان، چاہے وہ امیر ہوں، غریب ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، وہ کالے ہوں، وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی خاندان سے، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ مرد ہوں، وہ عورتیں ہوں، وہ سارے کے سارے بحیثیت انسان برابر ہیں. جس طرح حجاج سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی بڑے سے بڑا مالدار ہے، کسی بڑے سے بڑے منصب پہ فائز ہے، اس نے بھی وہی سفید چادریں پہنی ہوتی، ایک عام انسان کی طرح وہ بھی لبیک اللہم لبیک پکار رہا ہوتا ہے. اور ایک غریب انسان بھی اسی طرح سے عام سے لباس کے اندر ملبوس ہو کر وہ اکیلے اللہ رب العزت کو پکار رہا ہوتا ہے. اور امیروں اور غریبوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، گوروں اور کالوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے میرے عزیز بھائیو، دنیا بھر کے سارے مسلمان، چاہے وہ کسی رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہوں،
وہ سارے کے سارے بحیثیت انسان برابر ہیں. اگر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے وسط میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا منا میں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى. کہ لوگوں تم ایک، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور تم میں سے عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. کسی گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت ہے تو صرف تقوی کے ساتھ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں زیادہ عزت والا انسان وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. اس لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، بس آخری بات کر کے میں اپنا خطبہ یہ ختم کرتا ہوں کہ یہ جو تلبیہ بار بار انسان سے پڑھوایا جاتا ہے، اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے ہر حکم پہ لبیک کہنا ہے. جیسا آپ حج کے لیے لبیک کہتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں حج ادا کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ رب العزت کا جو بھی حکم آئے اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم آئے اسے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کو قبول کرنا چاہیے. اور اس حکم کے سامنے انسان یہی کہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، آپ کے حکم پہ عمل کروں گا. اس لیے کہ مسلمان اصل میں اسی چیز کا نام ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا فرما بردار ہو اور اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو. یہ جذبہ اطاعت و فرما برداری جو ہے حقیقت میں یہی سچی مسلمانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بنا دے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنے احکام پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ نے جن باتوں سے منع کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے اجتناب کرنے والا بنا دے. اللہ رب العزت ہمیں حقیقت میں تقوی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حج بیت اللہ کی سعادتیں بار بار نصیب فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.